علی بھائی ناسبی عالم کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام اہل بیت میں سے نہیں، ان کو نبی علیہ السلام نے دعا سے مانگا تھا. نہیں، اہل بیت میں آتے ہیں، اہل بیت میں نہیں ہے. صحیح مسلم میں جو حدیث ہے غدیر خم کی، قرآن اور اہل بیت اوپر تلے 4 احادیث ہیں، 6225 سے لے کے 6228 تک. اس کے اینڈ پہ زید ابن ارقم جو صحابی ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ اہل البیت کون ہے، تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ اہل البیت سے مراد نبی علیہ السلام کے خاندان کے لوگ ہیں، دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں، خون کے رشتے کے لوگ ہیں. اور پھر انہوں نے گنوایا آل علی، آل عقیل، آل عباس اور آل جعفر. یہ بھی سارے اہل بیت ہیں اور ان کی اولادیں بھی اہل بیت ہیں. ان کے اوپر صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ حرام ہے. پھر وہ تابعین یہ پوچھتے ہیں کہ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے قرآن اور اہل بیت میں جن اہل البیت کو مراد لیا ہے اس سے مراد نبی کی بیویاں نہیں ہیں، بلکہ آل عقیل، آل علی، آل جعفر اور آل عباس ہیں. اور پھر یہاں تک زید ابن ارقم نے فرمایا کہ بیوی اہل بیت کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ بیوی ایک زندگی کا کچھ حصہ ایک مرد کے ساتھ گزارتی ہے. جب وہ مرد اسے طلاق دے دیتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کے پاس یعنی اپنے ماں باپ کے پاس واپس آ جاتی ہے. اس کے وہ ماں باپ اس کے اہل بیت وہ ہوتے ہیں. یعنی ایک جنرل انہوں نے مرد کے بارے میں بات کی، اس لیول تک سمجھایا کہ اگر بالفرض حضور کسی بیوی کو طلاق دے دیتے اور وہ اپنے گھر والوں میں واپس چلی جاتی تو وہ حضور کی اہل بیت نہ رہتی. مجھے بتائیں، ہم جو نبی کی بیویوں کو اہل بیت مان رہے ہیں، کیوں؟ حضور کی بیوی ہونے کی وجہ سے. ورنہ اگر حضور کسی بیوی کو طلاق دے دے تو اہل بیت باقی رہتی ہے؟ نہیں. لیکن جو حضور کی اولاد ہے نا اور خاندان کے لوگ ہیں، اگر وہ اہل قبلہ اور اہل کلمہ اور کلمہ گو مسلمان ہیں تو وہ ہمیشہ ہی اہل بیت ہیں، کیونکہ خونی رشتے تو آپ ختم نہیں کر سکتے. بیوی کا رشتہ تو آپ کسی وقت ختم کر سکتے ہیں، حالانکہ حضور نے ایسا نہیں کیا. شکر الحمدللہ حضور کی جتنی بیویاں ہماری مائیں اور اہل البیت میں سے ہیں. لیکن زید ابن ارقم نے بالکل نچلے لیول پہ آ کے سمجھایا کہ بیوی اس لیول کی اہل بیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ بیوی کے اہل بیت ہونے کا رشتہ اسی وقت تک ہے جب تک کہ وہ نبی کے عقد میں ہے. اگر عقد سے نکل گئی تو سیدہ عائشہ کو خدا نہ خواستہ اگر رسول اللہ طلاق دیتے تو بنو تیم سے تھیں، وہ ایک بنو تمیم ہے ایک بنو تیم ہے. سیدہ حفصہ بنو عدی سے تھیں، حضرت عمر کی بیٹی، تو وہ اہل البیت میں سے تو نہیں نا، بنو ہاشم میں تو نہیں آتی. اگر خدا نہ خواستہ طلاق دے دیتے تو حضور کے رشتے کی وجہ سے وہ اہل البیت ہیں، اور وہ رشتہ ٹیمپرری رشتہ تھا اس وقت. اب ہم آج کی ڈیٹ میں کہہ سکتے ہیں کہ پرماننٹ ہے، کیونکہ حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی. ویسے قرآن میں آیا کہ اے نبی جب اپنی بیویوں کو طلاق دو تو عدت کے دن شمار کر لو، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. کیونکہ جن عورتوں نے حضور کے لیے یہ قربانی دی کہ وہ امت کی مائیں بنی اور حضور کے بعد انہوں نے بغیر خاوند کے زندگی گزارنی تھی، تو دیکھا جائے تو بہت بڑی قربانی ہے ان کی. سیدہ عائشہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی ہیں. 18 سال ایک بچیوں والی عمر ہے. چلے غامدی صاحب والی مان لیں تو 28 سال. تو آج کل تو 28 سال کی عمر میں بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں. ایک بچی 28 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی ہے اور 47 سال تک وہ بغیر خاوند کے زندگی گزار رہی ہے ایک حجرے کے اندر. تو ایک زندگی میں بہت بڑی قربانی اس نے دی ہے اس حال میں کہ اس کی اولاد بھی کوئی نہیں ہے. ورنہ تو عورت خاوند کے بغیر اولاد کے ساتھ اپنی زندگی گزار لیتی ہے اکیلے. جب اتنی بڑی قربانی دی ہے تو پھر ظاہر ہے پھر عمار بن یاسر نے جنگ جمل پہ ایویں تو نہیں کہہ دیا کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے، جنت میں رسول اللہ کی بیوی ہے. لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت. یعنی اس جنگ کے معاملے میں حضرت علی کا ساتھ دینا اللہ کی اطاعت کرنا ہے. لیکن حضرت عائشہ کا مرتبہ کم نہیں ہوا، وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں اور ظاہر ہماری ماں ہے رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا.